السلام علیکم اور دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ مواد ہے، ایک ویڈیو جو سر عبد الرحمان اوان کے مارکیٹ پروفائل ٹریڈنگ کورس کے بارے میں ہے۔ تو آج ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ یہ طریقہ کار آخر ہے کیا، یہ کام کیسے کرتا ہے اور ایک ٹریڈر کے لیے اس میں کیا کچھ ہے۔ اور یہ واقعی ایک اہم موضوع ہے۔ ٹریڈنگ کی دنیا میں حکمت عملیوں اور کورسز کا ایک سمندر ہے نا۔ ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس کوئی راز ہے، تو یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یہ فریم ورک بھیڑ سے الگ کیسے کھڑا ہوتا ہے۔ بالکل، تو آئیے پھر اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ سب سے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کی روشنی میں مارکیٹ پروفائل آخر ہے کیا؟ یہ کوئی انڈیکیٹر ہے، کوئی اسٹریٹجی ہے یا کچھ اور؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ اسے بس ایک اور ٹول ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن اس مواد کے مطابق یہ کوئی ایک تکنیک نہیں، بلکہ مارکیٹ کو سمجھنے کا ایک پورا نظریہ ہے، ایک فریم ورک ہے۔ اس کی بنیاد 3 ستونوں پر رکھی گئی ہے: نیلامی یعنی آکشن، قدر یعنی ویلیو، اور حجم یعنی والیوم۔ اچھا، نیلامی، قدر اور حجم، اس کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں؟ بالکل، اسے ایک سبزی منڈی کی مثال سے سمجھیں۔ نیلامی وہ بولی ہے جو ٹماٹر پر لگ رہی ہے۔ قدر وہ قیمت ہے جس پر دن میں سب سے زیادہ ٹماٹروں کا سودا ہوتا ہے، یہ آج کا مارکیٹ ریٹ ہے۔ صحیح۔ اور حجم یہ بتاتا ہے کہ اس قیمت پر کتنے ٹماٹر بکے۔ تو یہ فریم ورک آپ کو یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ دیکھنا سکھاتا ہے۔ واہ، یہ مثال تو بہت اچھی ہے، اس سے تصور بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ویڈیو میں جو تفصیلات ہیں وہ حیران کن ہیں۔ وہاں بتایا گیا ہے کہ نیلامی کی 9 اقسام ہیں، 6 بنیادی اور 3 ایڈوانس۔ جی۔ پھر قدر کی 6 اقسام اور حجم کی 4 اقسام۔ ان سب کو ملائیں تو یہ تقریباً 24 مختلف حوالہ جات بن جاتے ہیں جن پر نظر رکھنی ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہی اس طریقہ کار کا نچوڑ ہے۔ یہ مارکیٹ کو بہت باریک بینی سے دیکھتا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ قیمت اوپر گئی یا نیچے، بلکہ یہ پوچھتا ہے کہ کیوں؟ جی، کیا نیلامی مکمل ہوئی؟ کیا مارکیٹ اپنی قدر تلاش کر رہی تھی؟ کیا اس حرکت کے پیچھے اصلی حجم تھا؟ ان 24 حوالہ جات کا مقصد ٹریڈر کو مارکیٹ کی پوری کہانی سمجھانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نظریاتی طور پر تو بہت متاثر کن لگتا ہے، لیکن عملی طور پر یہ کیسے کام کرتا ہے؟ مطلب ایک ٹریڈر جو اپنی اسکرین کے سامنے بیٹھا ہے وہ اسے کیسے استعمال کرے گا؟ اس کے لیے ویڈیو میں ایک 3 مراحل پر مشتمل فریم ورک کا ذکر ہے۔ پہلا مرحلہ ہے نیلامی کے ڈھانچے کو سمجھنا، دوسرا ہے گفت و شنید کے عمل کو دیکھنا، یعنی خریدار اور بیچنے والے کیسے لڑ رہے ہیں۔ بالکل، اور تیسرا اور سب سے اہم مرحلہ ہے مارکیٹ کے مزاج کو پہچاننا، کہ مارکیٹ کب توازن میں ہے اور کب عدم توازن کی طرف جا رہی ہے۔ اچھا، توازن اور عدم توازن، اور اس مزاج کو پہچاننے میں مدد کے لیے کیا کوئی خاص ٹولز ہیں؟ کیونکہ لائیو مارکیٹ میں یہ سب سمجھنا تو مشکل لگتا ہوگا۔ جی بالکل، اسی کو آسان بنانے کے لیے مارکیٹ پروفائل میں 7 مختلف دن کی اقسام یا ڈے ٹائپس کا تصور استعمال ہوتا ہے۔ یہ دن بھر بننے والی مارکیٹ کی مختلف شکلیں ہیں اور ہر شکل آپ کو ایک کہانی سناتی ہے۔ ایک منٹ، 7 مختلف دن کی اقسام، یہ یاد رکھنا ایک ٹریڈر کے لیے بہت زیادہ نہیں ہے؟ مطلب کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے کہ آپ پہچان لیں کہ آج کون سا دن ہے؟ آپ کا سوال بالکل بجا ہے۔ شروع میں یہ پیچیدہ لگتا ہے، لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر ایکس رے دیکھ کر بیماری کو پہچان لیتا ہے، مشق سے آ جاتا ہے۔ ان 7 اقسام میں نان ٹرینڈ ڈے، نارمل ویریشن ڈے اور اسی طرح کی دوسری شکلیں شامل ہیں۔ کوئی ایک مثال دے سکتی ہیں؟ جی، جیسے ڈبل ڈسٹریبیوشن ڈے۔ فرض کریں صبح مارکیٹ 100 روپے پر خوش ہے، پھر دوپہر میں کوئی خبر آتی ہے اور مارکیٹ 120 روپے کی نئی مناسب قیمت تلاش کر لیتی ہے۔ یہ شکل آپ کو بتاتی ہے کہ مارکیٹ کی سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی آئی ہے۔ اچھا، یہ تو دن کی مجموعی شکل ہو گئی، لیکن میں نے سنا ہے کہ اس میں بی اور پی جیسے حروف بھی بہت اہم ہوتے ہیں۔ ویڈیو میں اس کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ کیا یہ کوئی خفیہ کوڈ ہے؟ خفیہ کوڈ تو نہیں، لیکن یہ بہت اہم اشارے ہیں۔ بی اور پی شکلیں منافع لینے یعنی پروفٹ ٹیکنگ کی نشاندہی کرتی ہیں۔ جب مارکیٹ ایک سمت میں بہت زیادہ چل چکی ہو تو یہ شکلیں بتاتی ہیں کہ اب بڑے کھلاڑی اپنا منافع جیب میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی وارننگ ہے۔
بالکل. یہ ایک وارننگ سائن ہو سکتا ہے کہ ٹرینڈ اب تھک رہا ہے اور مارکیٹ کا رخ بدل سکتا ہے. تو اگر ہم ان سب چیزوں کو جوڑیں، 3 ستون، 7 دن کی اقسام، یہ بی اور پی شکلیں، تو ایک ٹریڈر کے لیے فائدہ کیا ہے؟ اس مواد کے مطابق سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو پیشگوئی کرنے سے روکتا ہے. آپ کو صحیح وقت اور صحیح جگہ پر تجارت کرنے کا ایک نقشہ مل جاتا ہے. یعنی اندازے لگانے کی ضرورت کم ہو جاتی ہے. جی، آپ کو سمجھ آنے لگتا ہے کہ کہاں پر بڑے کھلاڑی دلچسپی لے رہے ہیں اور کہاں مارکیٹ صرف شور پیدا کر رہی ہے. نظریہ تو سمجھ آ گیا، لیکن اسے سکھانے کا انداز بھی بہت اہم ہے. ویڈیو میں سر عبد الرحمان اوان کے پڑھانے کے طریقہ کار کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ جو بات نمایاں کی گئی ہے وہ ہے باریک بینی اور مائکرو لیول پر توجہ. ایک بہت اہم نکتہ یہ ہے کہ دن کی پہلی کینڈل سے آخری تک ہر ٹی پی او کا مسلسل جائزہ لیا جاتا ہے. ٹی پی او یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹی پی او یعنی ٹائم پرائس اپرچونٹی. یہ مارکیٹ پروفائل کا بنیادی بلڈنگ بلاک ہے. اسے ایسے سمجھیں کہ ہر آدھے گھنٹے میں مارکیٹ جہاں جہاں ٹریڈ کرتی ہے وہاں ایک نشان چھوڑ جاتی ہے. اچھا، یعنی فٹ پرنٹس کی طرح. بالکل. ان نشانات کو جوڑ کر ہی پوری تصویر بنتی ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کون سی کینڈل واقعی داخلے کے لیے ہے اور کب صرف انتظار کرنا بہتر ہے. یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے. ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے خود مختلف بین الاقوامی اساتذہ سے سیکھا ہے. جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے. جیسے کہ قدر کا تصور پیٹر سٹائل مائر سے اور نیلامی کا تصور جم ڈیلٹن سے. یہ تو بہت بڑی بات ہے. مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب انہوں نے خود ہی یاد کیا ہے. جی، اور یہی اس اپروچ کی ایک بہت بڑی طاقت ہے. انہوں نے قدر کا تصور مارکیٹ پروفائل کے بانی پیٹر سٹائل مائر سے لیا، نیلامی کا تصور جم ڈالٹن کی منطق سے لیا، جو اس موضوع پر ایک بہت بڑی اتھارٹی ہیں. اور حجم کا؟ اور حجم کے لیے وہ وی ایس اے یعنی والیوم سپریڈ انالیسس اور آرڈر فلو جیسی جدید تکنیکوں سے مدد لیتے ہیں. تو یہ ایک طرح کی ترکیب ہے جس میں مختلف آزمودہ اجزاء کو ملا کر ایک جامع ڈش تیار کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر. ایک ٹریڈر جو یہ سب سیکھتا ہے اسے ٹھوس قابل پیمائش فوائد کیا ہوتے ہیں؟ ویڈیو میں اس حوالے سے بڑے دعوے؟ جی، بڑا دعویٰ یہ ہے کہ اس سے ٹریڈر کا مائنڈ سیٹ بہتر ہوتا ہے، اس کا منافع بڑھتا ہے اور مارکیٹ کی سمجھ میں گہرائی آتی ہے. یہ مائنڈ سیٹ بہتر ہونے کی بات تو بہت سے کورسز کرتے ہیں. یہ طریقہ کار ایسا کیا خاص کرتا ہے جس سے واقعی جذباتی فیصلے کم ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے. اس کا جواب نیلامی کے تصور میں چھپا ہے. جب آپ مارکیٹ کو ایک ذاتی دشمن سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں اور اسے ایک غیر جانبدار نیلامی کے طور پر دیکھتے ہیں تو آپ کا انا اور جذبات خود بخود راستے سے ہٹ جاتے ہیں. اچھا. آپ یہ نہیں سوچتے کہ میں صحیح تھا یا میں غلط تھا. آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ نیلامی ناکام ہوئی. یعنی آپ چیزوں کو ذاتی طور پر نہیں لیتے. بالکل. اور یہ موضوعی نظریہ آپ کو جذباتی فیصلوں سے بچاتا ہے. اور اس کی عملی شکل کیا ہے؟ کیا یہ صرف تھیوری ہے یا اس میں عملی مشق بھی شامل ہے؟ ویڈیو کے مطابق اس کا عملی ڈھانچہ بہت مضبوط ہے. دن میں 3 بار لائیو تجزیہ کیا جاتا ہے، صبح، لندن سیشن اور پھر نیو یارک سیشن میں. لائیو تجزیہ مطلب جب مارکیٹ چل رہی ہو؟ جی، ان لائیو سیشنز میں مارکیٹ کو حقیقی وقت میں دیکھا جاتا ہے اور مارکیٹ پروفائل کے اصولوں کے مطابق لائیو ٹریڈ سیٹ اپ بنائے جاتے ہیں. تو یہ صرف کتابی علم نہیں ہے، وہ اسے براہ راست مارکیٹ پر لاگو کر کے دکھا رہے ہیں. بالکل. اور ویڈیو میں اس بات کی تائید کے لیے کچھ طلباء کے تاثرات کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جو کہتے ہیں کہ وہ اس طریقہ کار سے مطمئن ہیں. مجھے ویڈیو میں ایک بات بہت یادگار لگی جس میں کہا گیا کہ اس کورس کی فیس ایک ٹریڈر کے روزانہ کے نقصانات سے بھی کم ہے. یہ ایک بہت طاقتور نقطہ ہے نا؟ یہ اس کورس کو ایک خرچ کے بجائے ایک سرمایہ کاری کے طور پر پیش کرتا ہے. صحیح، کہ جو رقم آپ ویسے بھی گنوا رہے ہیں اسے سیکھنے پر لگا دیں. جی، تاکہ آپ مستقبل کے ان گنت نقصانات سے بچ سکیں. اور ایک اور اہم عملی پہلو ہے ملٹی ٹائم فریم انالیسس. اچھا. یعنی تصورات کو صرف ایک ٹائم فریم پر نہیں بلکہ روزانہ، ہفتہ وار اور ماہانہ چارٹس پر بھی لاگو کیا جاتا ہے تاکہ بڑی تصویر نظر آئے. بالکل. یہ آپ کو مارکیٹ کے بہاؤ کے خلاف ٹریڈ کرنے سے بچاتا ہے. تو آئیے اس ساری گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں.
آج ہم نے سر عبد الرحمان اوان کے مارکیٹ پروفائل کورس پر مبنی ایک ویڈیو کا گہرائی سے جائزہ لیا ہے۔ تو جب ہم اس سب کو نچوڑتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ طریقہ مارکیٹ کو بالکل الگ نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ کینڈلز اور انڈیکیٹرز کی دنیا سے ہٹ کر آپ کو مارکیٹ کے انجن کے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ صرف کیا ہو رہا ہے پر نہیں، بلکہ اس کے پیچھے چھپے کیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اس کا مقصد صرف چارٹ پڑھنا نہیں بلکہ مارکیٹ کے رویے کو سمجھنا ہے۔ یہ مواد مارکیٹ پروفائل کو ایک بہت ہی جدید اور گہرے ٹول کے طور پر پیش کرتا ہے، اور اس ساری گفتگو سے میرے ذہن میں ایک حتمی سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی، آج کی اس تیز رفتار الگورتھمک ٹریڈنگ کی دنیا میں، جہاں سپر کمپیوٹرز سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں فیصلے کر رہے ہیں، کیا مارکیٹ کے رویے کا اتنا باریک بینی سے کیا جانے والا انسانی تجزیہ واقعی ایک مستقل برتری فراہم کر سکتا ہے؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ یا پھر یہ مارکیٹ کے ان لازوال اصولوں طلب اور رسد، خوف اور لالچ کو دیکھنے کا محض ایک مختلف اور زیادہ منظم طریقہ ہے جن پر ہمیشہ سے عمل ہوتا آیا ہے، چاہے ٹریڈنگ انسان کریں یا مشینیں؟ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔